خالقنا غفرانا نسألك وأنت الأسمى. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو یہ 70ویں رکوع کا آغاز کر رہے ہیں. آیت نمبر 113 ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا، اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی تو ان میں سے ایک گروہ نے تو تمہیں غلط فہمی میں مبتلا کرنے کا فیصلہ کر ہی لیا تھا. حالانکہ در حقیقت وہ خود اپنے سوا کسی کو غلط فہمی میں مبتلا نہیں کر رہے تھے اور تمہارا کوئی نقصان نہ کر سکتے تھے. اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت نازل کی ہے اور تم کو وہ کچھ بتایا ہے جو تمہیں معلوم نہ تھا. اس کا فضل تم پر بہت ہے. یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم وہ ہے جو اللہ تعالیٰ دیتا ہے. یعنی وہ بعض اوقات علم غیب اور اس کے مسائل چھڑتے ہیں، تو یہ ایک اہم آیت ہے اس پہلو سے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لوگوں کی خفیہ سرگوشیوں میں اکثر و بیشتر کوئی بھلائی نہیں ہوتی. ہاں، اگر کوئی پوشیدہ طور پر صدقہ و خیرات کی تلقین کرے یا کسی نیک کام کرنے کے لیے یا لوگوں کے معاملات میں اصلاح کرنے کے لیے کسی سے کچھ کہے تو یہ البتہ بھلی بات ہے، اور جو کوئی اللہ کی رضا جوئی کے لیے ایسا کرے گا اسے ہم بڑا اجر عطا کریں گے. اور پھر اگلی آیت میں فرمایا مگر جو شخص رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر کمر بستہ ہو اور اہل ایمان کی روش کے سوا کسی اور روش پر چلے، درا حال ہے کہ اس پر راہ راست واضح ہو چکی ہو، تو اس کو ہم اسی کی طرف چلائیں گے جدھر وہ خود پھر گیا، اور اسے جہنم میں جھونکیں گے جو بدترین جائے قرار ہے. 70واں رکوع ختم ہو رہا ہے اور اس رکوع میں 3 ہی آیات تھیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ یعنی اس میں پھر وہ پتہ چل رہا ہے کہ اس گروہ نے پورا فضا یہ بنا لی تھی کہ اللہ تعالیٰ کو بالآخر مداخلت کرنا پڑی اور حق کو واضح کرنا پڑا کہ حق یہ ہے اور اصل مجرم کون ہے. اللہ تعالیٰ نے گویا واضح کیا. لیکن منافقین کا یہ رویہ آج بھی، منافقت ایسی چیز ہے کہ جو مسلمانوں کے گروہ میں ہوگی اور یہ کیفیات سے پتہ چلے گا، اور یہ کیفیات آج بھی اسی طرح سے نظر آئیں گی، ان کا رویہ، ان کے انداز. اور اب یہ جو ایک بات آ رہی ہے لوگوں کی خفیہ سرگوشیاں، یعنی یہ گویا ایک منافقین کی موٹی خصلت ہے کہ خفیہ سرگوشی، کانا پھوسی، کچھ اس طرح کی چیزیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ لوگوں کی خفیہ سرگوشیوں میں اکثر و بیشتر کوئی بھلائی کی بات نہیں ہوتی. لیکن پھر استثناء بھی کیا ہے. اب اگر کوئی صدقہ کی بات کر رہا ہے تو اس کو کہا ہے خفیہ. اگر کوئی پوشیدہ طور پر صدقہ و خیرات کی تلقین کرے یا کسی نیک کام کے لیے لوگوں کے معاملات میں اصلاح کرنے کے لیے کسی سے کچھ کہے، یہ بھی ایک اہم بات ہے. رکوع نمبر 18 شروع کر رہے ہیں اور آیت نمبر 116 ہے. یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے ہاں بس شرک ہی کی بخشش نہیں ہے اور اس کے سوا اور سب کچھ معاف ہو سکتا ہے جسے وہ معاف کرنا چاہے. جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا وہ تو گمراہی میں بہت دور نکل گیا. وہ اللہ کو چھوڑ کر دیویوں کو معبود بناتے ہیں، وہ اس باغی شیطان کو معبود بناتے ہیں جس کو اللہ نے لعنت زدہ کر دیا. تو یہ شیطان کا تذکرہ آگے آ رہا ہے، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے شرک کے حوالے سے ایک بات کی ہے کہ اس کو معاف نہیں کرے گا. یعنی استغفار، آدمی ایمان لے آئے مسلمان تب وہ بخشش ہو جائے گی، ورنہ تو وہ ایک واقعہ آتا ہے نا کہ ایک موقع پر آگ جل رہی تھی اور ظاہر ہے وہاں کام ہو رہا ہوگا، ایک عورت کی گود میں بچہ تھا. آگ جب بھڑکتی تھی وہ عورت اپنے بچے کو ذرا دور ہٹا لیتی تھی اور پھر وہ آگ ذرا دھیمی ہوتی تو وہ پھر نارمل ہو جاتی تھی. اچھا، صحابہ بھی اس ساری چیزوں کو دیکھتے تھے اور اس سے عبرت، سبق، وہ جو ہے نا میری نگاہ عبرت کی نگاہ ہو جو بندہ مومن کے حوالے سے ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہے. تو کسی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے اتنی محبت نہیں ہے جتنی اس ماں کو اس بچے سے ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ کو اس ماں سے زیادہ اپنے بندوں سے محبت ہے. پھر کسی نے کہا لیکن اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عورت تو نہیں چاہتی کہ اس کا بچہ اس آگ میں جل جائے. تو
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور پھر آپ نے فرمایا، ذرا آپ بحال ہوئے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کسی کو آگ میں جلانا نہیں چاہتا الا یہ کہ وہ شرک کرے. یعنی شرک ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ گویا رحمت پر اس کا غضب وہ غالب آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اللہ کے ہاں بس شرک ہی کی بخشش نہیں ہے، اس کے سوا اور سب کچھ معاف ہو سکتا ہے جسے وہ معاف کرنا چاہے. جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا وہ تو گمراہی میں بہت دور نکل گیا. وہ اللہ کو چھوڑ کر دیویوں کو معبود بناتے ہیں، وہ اس باغی شیطان کو معبود بناتے ہیں جس کو اللہ نے لعنت زدہ کیا. وہ اس شیطان کی اطاعت کر رہے ہیں جس نے اللہ سے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں سے ایک مقرر حصہ لے کر رہوں گا، میں انہیں آرزوؤں میں الجھاؤں گا، میں انہیں حکم دوں گا اور وہ میرے حکم سے جانوروں کے کان پھاڑیں گے، اور میں انہیں حکم دوں گا اور وہ میرے حکم سے خدائی ساخت میں رد و بدل کریں گے. اس شیطان کو جس نے اللہ کے بجائے اپنا ولی و سرپرست بنا لیا وہ سری نقصان میں پڑ گیا. وہ ان لوگوں سے وعدے کرتا ہے اور انہیں امیدیں دلاتا ہے، مگر شیطان کے سارے وعدے بجز فریب کے اور کچھ نہیں. ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے جس سے خلاصی کی کوئی صورت نہ پائیں گے. تو اس پہلو سے یہاں پر شیطان کی قدرت کا تذکرہ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ. یعنی شیطان کو اس قدر اختیارات دیے ہیں کہ اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ میں تیرے بندوں سے ایک مقرر حصہ یعنی گمراہ کر کے چھوڑوں گا اور انہیں آرزوؤں میں الجھاؤں گا. یہ جو آج امیدیں، آرزوئیں، تمنائیں، خواب دیکھتا رہتا ہے آدمی، جو ہے یہ شیطانی کام ہے. اور پھر نیک کام وہ جو کرتے تھے نا کہ کان پھاڑ دیتے تھے کہ یہ وہ جانور ہے جس کو اللہ کے راستے میں اس کے کان پھاڑ دیے، اس کی یہ کیفیت کر دی. اور پھر آگے فرمایا اور میں انہیں حکم دوں گا کہ وہ میرے حکم سے خدائی ساخت میں رد و بدل کریں. تو اس وقت تو خیر جو ہوتا ہوگا ہوا ہوگا، لیکن آج تو بہت صریح طور پر خدائی ساخت میں مرد کو عورت بنایا جا رہا ہے، عورت کو مرد بنایا جا رہا ہے، اور وہ کام جو ظاہر پوری فطرت کے خلاف کام ہے اس طرف چلا جا رہا ہے انسان. اس میں چاہے آپ جدید دور میں بات کریں تو چاہے سیم سیکس شادیاں کہہ لیں، بلکہ آج کل تو انسانوں سے بڑھ کر جانوروں کی طرف انسان چلا گیا ہے. پھر یہ جینس کے ذریعے جو پوری انسانی ساخت میں تبدیلی کے لیے کام ہو رہے ہیں، تو اس پہلو سے یہ سارے گویا شیطانی کام ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ گویا اشارہ کر رہا ہے کہ یہ شیطانی کام ہے اور شیطان یہ کام کرائے گا. اور آج ہم دیکھیں جس دور جدید میں ہم ہیں، اس طرح کے بہت سارے کام ہیں جو ہمیں واضح طور پر نظر آ رہے ہیں. تو یہاں پر یہ آیت نمبر 121 ہوئی ہے. اس پر جو آج کل بہت سارے لوگ ہیں مغربی ممالک میں خاص طور پہ جو کاسمیٹک سرجری کراتے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ جی مجھے اپنی ناک پسند نہیں ہے تو میں اپنی ناک تھوڑی سی تبدیل کرا دوں، یا چہرے کی ساخت تبدیل کر لوں، تو ٹرانسپلانٹیشن ہوتی ہے. اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس کی کوئی میڈیکل وجہ نہیں ہوتی، بلکہ صرف اپنے آپ کو اچھا لگنے کے لیے لوگ اس طرح کی کاسمیٹک سرجری کراتے ہیں. تو یہ جو قرآن کی آیت ہے، کیا یہ اس کے اوپر اپلائی ہوتی ہے اور کیا یہ نہیں کرنا چاہیے، یا کسی درجے میں یا دائرے میں اس کی اجازت ہے؟ ہاں، ایک تو اللہ تعالیٰ نے جو شکل صورت جو بنا دی ہے، وہ جیسے یہ بھویں ہیں، بعض لوگ ان بھووں کو بھی کتروانے کو منع کرتے ہیں. تو اس لیے ایک تو جو چیزیں ہیں انہی کو آدمی ذرا سیٹ کر لے. ایک یہ کہ ناک، کان، ناک نقشہ وہی بدلوائے تو یہ بظاہر تو ساخت میں تبدیلی ہے. لیکن یہاں ویسے تو ہم نے بہت سرسری بات کی ہے، لیکن جو حالات ہیں آج کل اس کی تفصیلات بہت ہیں. کس طرح سے خدائی ساخت میں رد و بدل ہو رہی ہے اور تبدیلیاں کر رہے ہیں. مطلب عورت کوئی مرد جو جس طرح بنایا جا رہا ہے، یہ خدائی ساخت میں تبدیلی ہے.
عورت سے مردوں والے کام لیے جا رہے ہیں اور مرد سے عورتوں والے کام لینے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور یہ ہے اسی دنیا کا کام جو وحی کے منکرین ہیں، جو رسالت کے منکرین ہیں، وہ سب انہوں نے سارا یہ ارینجمنٹ کیا ہے وہ شیطانی کام کا، اور وہ ظاہر ہے اس کو اس طرح سے چکا چوند انداز میں پیش کیا ہے کہ دنیا اس طرف دوڑی چلی بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ آج کی دنیا میں شیطان ہی کی حکمرانی ہے. جتنی مغربی طاقتیں ہیں، قوتیں ہیں، جو ظاہر اللہ کے حکم کو چھوڑ کے بنیادی طور پہ اپنی ہی بادشاہت کو یا انسانوں کی بادشاہت کو قائم کرنا چاہتی ہیں، تو شیطانی کی حکمرانی ہے. تو بظاہر تو لگتا ہے کہ دنیا کے ایک بڑے حصے پر اور انسانوں کے ایک بڑے طبقے پہ اللہ کی حکمرانی نہیں ہے، بلکہ لوگوں نے بائی چوائس یا جو بھی وجہ ہو، وہ ان لوگوں نے شیطان کے راستے کو ہی اپنی زندگی کا راستہ اختیار کیا ہوا ہے، اور پوری دنیا کے لیے ایک ڈیفالٹ سسٹم وہ بن گیا ہے. تو یہ ظاہر اللہ رب العالمین نے بتایا یہ بات کہ شیطان کو اللہ نے اس بات کا اختیار تو دیا، اور وہ بہرحال بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ شیطان اپنے مقاصد کو حاصل کرنے میں بڑی حد تک کامیاب ہو رہا ہے یا ہو گیا ہے آج کل کے اس دور کے اندر. اور یہ تہذیب، شیطانی تہذیب تو کہ پورے اس کے اندر ساری چیزیں نظر آتی ہیں. ہاں نہیں، وہ جو دجالی فتنے کا تذکرہ حدیث میں آتا ہے تو وہ تو کائناتی قوتوں پر کنٹرول اس کو مل جائے گا، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. تو یہ کس کی اجازت سے ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے تبھی تو ہوگا نا، کہ بادلوں میں پہ گرفت ہو جائے گی اور زمین پہ بھی گرفت ہو جائے گی، ہواؤں پہ گرفت ہو جائے گی، ایسی آواز میں بات ہوگی مشرق اور مغرب میں بیک وقت سنی جائے گی، اور بانجھ گائے کو ٹھیک کر دیا جائے گا اور ٹھیک والی کو بانجھ، یہ ساری ظاہر. تو اس لیے یہ سب چیزیں وہ ہیں جو جس کے اشارے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو آزمائش بنا کر انسانوں کے لیے یہ ساری قوتیں شیطان کو دی ہیں. اسی طرح پھر یہ جو آج کل دنیا ایسی چکچوند ہو گئی ہے، اس میں ہی تو امیدیں ہیں اور آرزویں ہیں اور تمنائیں ہیں، ظاہر ہے یہ بھی ایک. لیکن یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، کہ مگر شیطان کے سارے وعدے بجز فریب کے اور کچھ نہیں. دجل و فریب کی جو دنیا ہے اس میں حقائق وہ نہیں ہے، مطلب اتنی چمکتی دمکتی دنیا ہے، سکون نہیں ہے، خودکشیاں سب سے زیادہ ہیں، بے چینی. اس کا مطلب پھر کیا ہے؟ یعنی وہ گلیمر میں خوش زیادہ ہونا چاہیے لیکن غمگین زیادہ ہو گیا ہے آدمی. اس کا مطلب فریب، انسان تو دھوکہ کھا رہا تو ہے. دھوکہ کھا رہا ہے. تو یہی بات اللہ تعالیٰ کو کہہ رہا ہے کہ انسان یہ دھوکہ کھائے گا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے رہے وہ لوگ جو ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں تو انہیں ہم ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اور اللہ سے بڑھ کر کون اپنی بات میں سچا ہوگا. انجام کار نہ تمہاری آرزوؤں پر موقوف ہے نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر. جو بھی برائی کرے گا اس کا پھل پائے گا، اور اللہ کے مقابلے میں اپنے لیے کوئی حامی و مددگار نہ پا سکے گا. اور جو نیک عمل کرے گا خواہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ ہو وہ مومن، تو ایسے ہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کی ذرہ برابر حق تلفی نہ ہونے پائے گی. اس شخص سے بہتر اور کس کا طریقہ زندگی ہو سکتا ہے جس نے اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا اور اپنا رویہ نیک رکھا اور یکسو ہو کر ابراہیم کے طریقے کی پیروی کی، اس ابراہیم کے طریقے کی جسے اللہ نے اپنا دوست بنا لیا. وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے اور اللہ ہر چیز پر محیط. کہ رہے وہ لوگ جو ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں انہیں ہم ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے اور اللہ سے بڑھ کر کون اپنی بات میں سچا ہوگا. ویسے اللہ تعالیٰ بالعموم دنیا کی کامیابی کی بات نہیں کرتا، آخرت کی بات کرتا ہے. دنیا کے بارے میں ظاہر کہتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعٌ قَلِيلٌ. تو اللہ تعالیٰ تو تھوڑا نہیں دے گا. وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، بہتر اور باقی رہنے والی ہے.
تو ظاہر ہے جو اپنے جن سے محبت لوگ کرتے ہیں ماں باپ، وہ وقتی تو نقصان اپنے بچوں کو پہنچا رہے ہوتے ہیں، صبح سردی میں گھر سے نکال رہے ہوتے ہیں، یا اپنے بچوں کو بھیج دیا پڑھنے کے لیے، وقتی طور پر اپنے جگر گوشے کو دور کر دیا، لیکن اصل میں اس کا مستقبل جو بڑی چیز ہے اس کا فائدہ چاہ رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو ماں باپ سے زیادہ محبت کرتا ہے، اس لیے وہ اصل چیز کا کامیابی کی بات کرتا ہے، فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، تو جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل ہو گیا وہ ہے کامیاب۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ آخرت کی بات کرتا ہے کہ وہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، اور اللہ سے بڑھ کر کون اپنی بات میں سچا ہوگا۔ یعنی صرف یہ بات کہنے پر رک نہیں گیا اللہ تعالیٰ کہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، مزید زور کیا ہے کہ ومن اصدق من اللہ قیلا، اور اللہ سے بڑھ کر سچی بات کسی کی نہیں ہو سکتی۔ انجام کار نہ تمہاری آرزوؤں پر موقوف ہے، نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر، جو بھی برائی کرے گا اس کا پھل پائے گا، اور اللہ کے مقابلے میں اپنے لیے کوئی حامی و مددگار نہ پا سکے گا۔ اور پھر جو نیک عمل کرے گا خواہ مرد ہو یا عورت، یعنی اس پہلو سے اللہ کے ہاں کوئی تفریق نہیں۔ یہ دنیا میں ہے مرد عورت کی تفریق کہ مرد کا ایک دائرہ ہے، عورت کا ایک، اللہ کے ہاں کوئی بھی نیک ہو خواہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وہ مومن ہو، ایسے ہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کی ذرہ برابر حق تلفی نہ ہوگی۔ اس کے بعد ان لوگوں کے لیے ایک ماڈل، وہ کون سا ماڈل ہے؟ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ماڈل۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ تذکرہ کیا ہے، اور اس طرح سے تذکرہ کیا ہے کہ بس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی تذکرہ اس سے بہتر ہو سکتا ہے، ورنہ تو حضرت ابراہیم، اب یہ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، یہ بس ایک ہی دفعہ آیا ہے قرآن میں ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے لیے قرآن میں آیا وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، ہم نے ان کو دنیا کی بھی حسنہ عطا کی۔ تو اس پہلو سے وہ یہاں پہ بھی جو فرمایا، اس شخص سے بہتر اور کس کا طریقہ زندگی ہے جس نے اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا اور اپنا رویہ نیک رکھا، اور اس کے لیے ماڈل کیا؟ یکسو ہو کر ابراہیم کے طریقے کی پیروی کی۔ یعنی اللہ کے آگے سر تسلیم خم کرنے اور اپنا رویہ نیک رکھنے کا آئیڈیل کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو آپ دیکھیں، اذ قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جب بھی کبھی کہا ان سے ذرا مسلمان ہو کر دکھاؤ، اسلم، انہوں نے کہا میں مسلمان ہو گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یعنی ان کی تو بچپن سے لے کر اور بڑھاپے تک اطاعت کی، عجیب و غریب، کوئی چیز اللہ اور ان کے درمیان حائل ہی نہیں ہوئی۔ یعنی ہوش سنبھالا تو حق کی تلاش، حق کو پا لیا تو آگ میں چلے گئے، آگ سے نکلے تو در بدر ہجرت کر لی، گھر بار چھوڑ دیا، بال بچے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا ان کو چھوڑاؤ وادن غیر ذی زرع، بچہ بڑا ہوا جب لوگ امیدیں رکھتے ہیں تو کہا اللہ کے راستے میں قربان کر دو۔ تو کبھی کوئی دنیا اسی کا نام ہے، ظاہر ہے مال و دولت کا، آل اولاد کا، بیوی بچوں کا، کوئی چیز ان کے اور اللہ کے راستے میں حائل نہیں ہوئی۔ تو اور سر تسلیم خم کرنے کا یہ گویا ماڈل ہے، اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بڑے ہی اپنائیت سے بار بار تذکرہ کیا ہے۔ اور یہاں بھی واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور اس ابراہیم کے طریقے کی پیروی جس کو اللہ نے اپنا دوست بنا لیا۔ اور پھر فرمایا آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے، اور اللہ ہر چیز پر محیط ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رول ماڈل شاید اس لیے بھی بنا کے قرآن نے پیش کیا ہے کہ یہودی، عیسائی سب حضرت ابراہیم کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے ان کو بھی یہ ڈائریکشن دی، کیونکہ حضرت ابراہیم کی سنت تو تمام دنیا کے انسانوں کے لیے ہے کہ کس طرح شیطان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کے راستے کو فالو کیا جائے۔ تو یہ بھی ظاہر ایک حکمت ہے، لیکن دنیا کے اندر جو انسان جب شیطان کے طریقے کو فالو کرے گا
تو اس کے نتیجے میں جو تباہی آج دنیا کے اندر پھیلی ہوئی ہے، اس سے بچنے کا بھی اگر کوئی حل یا نتیجہ ہوگا تو وہ یہی ہوگا کہ انسان اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف واپس آ جائے اور شیطان کو چھوڑ کر، ٹریک کو چھوڑ کر اللہ کی طرف آ جائے. جیسے اقبال نے کہا نا، یا بندہ خدا بن یا بندہ زمانہ. تو یہی یہ بندگی خدائی، وہ بندگی گدائی، یا بندہ خدا بن یا بندہ زمانہ. تو شیطان سے بچنے کے لیے اور شیطان کی جو فورسز ہیں، جو پاور ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے بہرحال بیان بھی کیا ہے، اس سے بچنے کے لیے انسان کو کیا کرنا چاہیے، اور مطلب کس طرح انسان اس سے زیادہ سے بہتر طریقے سے بچ سکتا ہے عملی طور پر، اگر کوئی انسان بچنا چاہے تو. یہ تو ایک ذرا لمبا موضوع ہے، لیکن اور ظاہر ہے یہ سارا قرآن اسی لیے تو ہے، بندگی رب کی راستے پر چلانے کے لیے، انسان کو فوز و فلاح کا راستہ بتانے کے لیے. یہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن محفوظ کیا اور قیامت تک کے لیے محفوظ رہے گا. تو اصلاً تو نسخہ کیمیا یہ ہے انسان کو انسان بنانے کا. وہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان لاؤ گے ان پر، اللہ پر، رسول پر، قرآن، تب انسان بنو گے گویا. ورنہ اور لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین الا الذین آمنوا. ایمان لے آؤ گے تو انسانیت برقرار رہے گی، ورنہ جانوروں سے نیچے گر جاؤ گے. اور آج ہو رہا ہے، یعنی جو جتنا جانتا ہے وہ جانتا ہے. تو اس لیے راستہ تو صرف یہ ہے. اور یہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فطرت کا دین دیا تو تھوپ رہا ہے. فلاح اس میں ہے، فائدہ اس میں ہے، بھلائی اس میں ہے. انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین قرار دیا. اس قرآن کو کیا کہا ہے؟ قل بفضل اللہ وبرحمتہ، یہ اللہ کا فضل ہے اور اس کی رحمت ہے. فبذالک فلیفرحوا، اس کو پا جانے کے بعد تمہیں خوش ہو جانا چاہیے. وہو خیر مما یجمعون، سب سے بہتر چیز یہ ہے جو تم سمیٹ سکتے ہو. اس کے نتیجے میں تم انسان کو انسان بناؤ گے، سکھ پاؤ گے، چین پاؤ گے. ورنہ باقی چکا چوند کر دینے والی ساری چیزیں نہ تمہیں سکھ دیں گی، نہ چین دیں گی، نہ تمہیں امن دیں گی، نہ تمہیں وہ کیفیت دیں گی جس کی آرزویں اور تمنائیں تم رکھتے ہو. اور آج کی دنیا میں ہر چیز سامنے ہے. تو یوں آج الحمدللہ ہم نے سورہ نساء کے 18ویں رکوع کو مکمل کیا ہے، اور یہ آیت نمبر 126 تک ہم پہنچے ہیں. انشاءاللہ اللہ کی توفیق کے ساتھ 19ویں رکوع کے ساتھ پھر اگلی نشست میں ہم آغاز کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. يا خالقنا غفرانا نسألك وأنت الأسمى.